آپ نے ادھر تو ترغیب نہیں دی، لیکن یہاں آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک ترغیب دیتا ہوں کہ نکاح ہمیشہ گھریلو لڑکیوں سے کرو، نیچر سے مت لڑو۔ یہ شرط لگاؤ ہماری بیوی نوکری نہیں کرے گی۔ آج کل کہتے ہیں لڑکی پڑھی لکھی ہو تو بچوں کی تربیت بہت اچھی کرے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کالج یونیورسٹی میں لڑکی جا کر لڑکی تربیت یافتہ ہو جائے گی؟ یہ لطیفہ کسی اور کو سناؤ، میں اس لطیفے پہ نہیں ہنس سکتا، مجھے اس لطیفے پر غصہ آتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں چرس بٹ رہی ہے، لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگز چل رہی ہے، یہ تربیت کرے گی آپ کے بچوں کی، یہ حیا سکھائے گی۔ ایجوکیٹڈ لڑکی آپ کو بیچ کر کھا جائے گی۔ ایجوکیٹڈ سے میری مراد ہے جو یونیورسٹیوں میں آج کل ماحول ہے اس میں نہیں سر، مولانا مفتی صاحب تعلیم کے میں کبھی بھی خلاف نہیں، ایک لفظ دکھا دیں جس میں نے کہا کہ مفتی صاحب مفتی صاحب میں اس بات کو آپ کی کو مان کے آگے آ رہا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی کو نہ پڑھے، لیکن سنیے مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے کہ نکاح ہمیشہ گھریلو لڑکیوں سے کرو۔ گھریلو کا مطلب کیا ہے؟ جاب نہیں کرتی ہیں، تعلیم کو جاب سے نہ جوڑیں آپ۔ اچھا نہیں، آپ تعلیم الگ چیز ہے، جاب الگ چیز ہے۔ مطلب آپ پاکستان کی 52% آبادی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ملک میں حصہ نہ بٹائیں، اور اگر وہ کسی وجہ سے، کسی خاندان کی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے نوکری کر رہی ہے تو آپ کہتے ہیں اس سے نکاح نہ کرو۔ کسی مجبوری کی وجہ سے نوکری کر رہی ہے تو آپ اس سے نکاح کر کے نوکری چھوڑو۔ اچھا مجبوری ختم۔ اچھا برہا 50% خواتین اس ملک میں پارٹیسپیٹ نہ کریں جس طرح اسلام نے بتایا، جس طرح نیچر نے بتایا۔ عورت کا سوسائٹی میں کردار ہوتا ہے، وہ گھر سنبھالتی ہے، مرد گھر کا باہر سنبھالتا ہے، اور ہم اس میں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہتے ہیں ان 50% خواتین کو گھروں سے باہر نکال کے جاب دلانا ہم اس کے قطعاً قائل نہیں ہے۔ کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، گھر سنبھالنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ مجبوری میں کوئی جاب کر رہی ہے سر آپ کا، یا جاب کی نیچر اگر ایسی ہے جس کی ملک کو ضرورت ہے، جیسے ڈاکٹروں میں لڑکیاں ہونا ضروری ہے، میں یہی سوال ہے، میں آپ سے لڑکیاں ڈاکٹر بننا لڑکیوں کے لیے ضروری ہے سر۔ آپ کا سن کے تو پھر کوئی لڑکی کیا ضرورت پڑے؟ ادھورا سنے گا تو پھر تو یہی نہیں اچھا یہ الفاظ آپ کے ہیں، سیاق و سباق بتائیں پورا ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ سر میں ایک صرف سمپل سی میری بات ہے کہ میری بیٹی آپ کی بیٹی، میری بیگم آپ کی بیگم ہاسپٹل جاتی ہے، گائنیکالوجسٹ کے پاس، ڈاکٹر مرد سے کروائیں گے علاج؟ میرے بیانات موجود ہیں، آپ کہیں میں ابھی نکال کے دکھا دیتا ہوں، جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکیوں کا ڈاکٹر بننا ضروری ہے کیونکہ اس فیلڈ میں ڈاکٹروں کا ہونا ضروری ہے۔ مرد فیمیل ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائے گا، یہ اس پوڈ کاسٹ سے پہلے میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ سر اگر میں اس کا قائل ہی نہیں ہوتا کہ لڑکیاں ڈاکٹر نہ بنے تو میں پھر یہ بیانات کیوں دیں؟ سر آپ کہتے ہیں کالج اور یونیورسٹی میں چرس بٹ رہی ہے، نہیں بٹ رہی سر، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بچیوں کو، میں اپنی بیٹی کو کالج یونیورسٹی نہ بھیجوں؟ ایسے یونیورسٹیوں میں بھیجیں جو مذہبی ذہن والے ہیں۔ تو بتائیں مجھے کوئی تفصیل، ایک لسٹ شائع کر دیں کہ یہ اس میں چرس بٹ رہی ہے، یہ تو آپ کا کام ہے نا، یہ تو میرا کام نہیں، میں تو ایک جنرل نے فتوا دے دیا، نارمل تو آپ نے فتوا دے دیا سر، آپ نے ایک بڑا ظلم کیا اس ملک میں۔ نہیں میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ یونیورسٹیوں میں آپ لڑکیوں کو بھیجیں، کبھی بھی قائل نہیں۔ ہاں آپ ایسی یونیورسٹی میں بھیجیں، ساری یونیورسٹیاں خراب ہیں بھی نہیں، ایسا بھی نہیں۔ تو ماں باپ تو آنکھیں بند کر کے بس تعلیم کو مسلط کیا ہوا ہے، ان کا برین صبح شام ہمارے پاس آ رہی ہے۔ لڑکی کا بوائے فرینڈ بن گیا، پھر اس نے چرس پینا شروع کر دی، پھر یہ کر دیا، پھر وہ کر دیا، مائیں رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے صرف ایک تعلیم کو فوکس کیا ہوا ہے، اور ہے وہ بھی نہیں۔ مفتی طارق مسعود کے جو ماننے والے ہیں وہ تو بس ڈاؤٹ فل ہو گئے نا، لڑکی کالج یونیورسٹی جائے گی چرس پیے گی؟ نہیں 100% میں نے ایسا نہیں کہا کہ وہ کالج یونیورسٹی جائے گی تو یہ آپ لڑکوں خراب ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ اچھا اور کہا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگ چل رہی ہے، سر یہ کیسی آپ بات کرتے تو نہیں چل رہی کیا؟ مجھے تو ہے، آپ کا جواب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پروفیسروں کی سیٹنگیں چل رہی ہیں، آپ لڑکے لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ تو سارے جا کے جو کالج یونیورسٹی جاتے ہیں سیٹنگ چل رہی ہے کہ سب کی سیٹنگ چل رہی ہے۔ ایک علاقے میں چرس بٹ رہی ہے، لوگ پی رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% لوگ پی رہے ہیں، علاقے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ علاقے ایسے ہی یونیورسٹی میں بھی آپ کو کوئی کرامت آئی ہے تو یونیورسٹی میں بھی چرس بٹ رہی ہے، اور لڑکیاں پی رہی ہیں، لڑکوں سے ریلیشن کر رہی ہیں، اور ٹیچروں سے ریلیشن ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ گھروں سے بھاگ رہی ہیں۔ میں وقفہ لے لیتا ہوں، آپ آنکھیں بند کریں اور ذرا بتائیں کشف سے کہ کن لڑکیوں میں یونیورسٹیوں کالجوں میں چرس ہے، کہاں بھاگ رہی ہیں، کہاں سیف ہے؟ مجھے چونکہ کشف ہوتا نہیں ہے اس لیے میں نہیں بتا سکتا، یہ تحقیق کرنی اور پھر آپ نے کہا ایجوکیٹڈ لڑکی آپ کو بیچ کر کھا جائے گی۔ ایجوکیٹڈ لڑکی جو دینی ماحول کی نہ ہو، کسی کی بات کو آپ ایسا اٹھا کے لے لیں کہ اس کے ہر ایجوکیٹڈ جو دینی ماحول سے ہٹ کے ہو وہ ہر لڑکی بیچ کے کھا جائے۔ جب بھی کوئی کسی کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے نا تو کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کی ساری لڑکیاں ایسی ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسا ہے کہ آپ نے لا تقربوا الصلاۃ کو لے لیا، وانتم سکارا کو آپ نے چھوڑ دیا، تو کسی کی بات کو جب لیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے، آپ کیا نبی کی بات کو ایز اٹ از لے لیں گے؟ یہی کہیں گے کہ نماز کی ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام میں جان اور زور پیدا کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی بھی لڑکی ایجوکیٹڈ ہے آپ شادی کریں گے تو آپ کو بیچ کے کھا جائے گی۔ لیکن جو ہمارے ہاں نوجوانوں کا ایک بھوت سوار ہے کہ ایجوکیٹڈ ہو، بھوت سوار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا برائی ہے کہ اگر میری اور آپ کی بیٹی پڑھے؟ برائی پھر وہی آپ، میں نے کب منع کیا کہ ہماری اور آپ کی بیٹیوں کو پڑھنے سے؟ آپ کی بیٹی جب کالج یا یونیورسٹی جائے گی تو وہ سیٹنگ کرے گی؟ نہیں میں تو یونیورسٹی کالج میں نے ہوم اسکولنگ، میں تو اسکول نہیں بھیج رہا، میری جو میٹرک میں بچی ہے ہوم اسکول، اس کو میں آن لائن پڑھا رہا ہوں فیمیل ٹیچر سے۔ اور یعنی آپ لیکن اگر کوئی اچھے اسکول میں پڑھا رہے تو بھی ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں۔ اور لیکن وہ جب پڑھ لے گی تو وہ تو آپ کو بیچ کے کھا جائے گی، ایجوکیٹڈ ہو جائے گی۔ ایجوکیٹڈ ہر ایجوکیٹڈ کی بات نہیں کر رہا، میری وائف بھی تو پڑھی لکھی ہے، اس نے آپ کو بیچ کے کھایا نہیں کھایا؟ آپ کو اگر بیچ کے کھلوانے پہ ہی اڑ گئے تو پھر آپ کا مفتی طارق مسعود کا کہنا اور میرا کہنا